بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور ہم نے اس قوم کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروپوں کی شکل دے دی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ معین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر من اور سلوہ اتارا. کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ، اس کی پیداوار سے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حطۃ یعنی ہمیں معاف فرما کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا. ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. محترم سامعین، ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون کے ساتھ سامنا ہوا، وہاں سے لے کر اب تک تفصیلی واقعہ چل رہا ہے. دریا عبور کر کے فرعون سے نجات پا کر اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. جب کامیابی عطا فرمائی تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ وہ جو تمہارا آبائی وطن ہے عمالقہ بستی، اس کے اوپر ایک ظالم بادشاہ ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے. جاؤ جا کر جہاد کرو اور وہ قبضہ چھڑاؤ. یہ کچھ حضرات تو چلے تھے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن آگے حالات دیکھ کر یہ کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. پھر اللہ پاک نے ان کو ایسی سزا دی. وہ سزا کیا دی؟ سزا یہ دی، یہ لوگ
واپس اپنے گاؤں یعنی مصر آنے کی کوشش کرتے، چلتے رہتے چلتے رہتے چلتے رہتے۔ اللہ کی شان، اللہ پاک نے ایک سزا تو ان کو یہ دی، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے طور پر۔ یہاں سے اگر پیدل سفر کرنا ہو تو ملتان جانا ہو، پیدل چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، رات کو ہم شور کوٹ پہنچ گئے۔ جب شور کوٹ پہنچے، ظاہری بات ہے کہ صبح اٹھ کر وہاں سے آگے سفر کرنا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وہ سزا دی، جب رات ہوتی تھک جاتے اور سو جاتے، کہتے کہ صبح یہیں سے پھر آگے سفر شروع کریں گے۔ صبح اٹھتے تو جھنگ آئے پڑتے، دوبارہ جنگ میں ہوتے، اور کم و بیش 40 سال کا عرصہ یہی حالت رہی۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو فراوانیاں پھر بھی عطا کی، فراوانیوں کا دروازہ بند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم پریشان ہیں، ہمارے پاس پانی کی سہولت نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی۔ جب اللہ پاک سے دعا مانگی، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، آپ اس طرح کیجئے، پتھر پہ ماریے۔ پتھر پہ مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فرمایا یہاں سے پانی پی لو۔ ایک جگہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ پتھر تو ایک جگہ ٹکا ہوتا ہے، یہ تو چل رہے تھے، پھر کیا وجہ ہے؟ فرمایا پتھر بھی ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا دوپہر کا ٹائم ہے، ہمیں دھوپ لگتی ہے، تو ہمیں تو سایہ چاہیے۔ اللہ پاک نے بادل کا ٹکڑا ان کے ساتھ روانہ کر دیا، جدھر جدھر یہ جاتے تھے وہ چھتری کی طرح سایہ کرتا ہوا ساتھ رہتا۔ انہوں نے کہا ہمیں بھوک لگی ہے، ہم نے کھانا ہے پینا ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ کی قدرت، اللہ پاک نے اس طرح کیا کہ ان کے لیے من اور سلوہ اتارا۔ یہاں ایک میں بات کرتا جاؤں، قابل غور ہے۔ من کہتے ہیں میٹھی چیز کو، پنجابی کے اندر پنجیری لے لو، بس بارش کی طرح بوندا باندی اللہ کی طرف سے۔ بعض کہتے ہیں کہ درختوں پہ لگی ہوئی تھی، لیکن بعض کہتے ہیں بارش کی طرح نیچے برستی تھی۔ اللہ پاک فرماتے تھے جتنی کھانی ہے کھا لو، اور یہ سمیٹ کے نہیں رکھنی۔ اور دوسرا یہ ہے، سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو، بھنے ہوئے بٹیر اللہ پاک ان کے ہاں بھیج دیتے تھے۔ بعض لکھا ہے کہ بٹیر ان کے ہاں ایسے فرما بردار بن جاتے جیسے ہم گھریلو مرغی کو ہاتھ رکھتے ہیں وہیں بیٹھ جاتی ہیں، یہ اپنی مرضی سے بھون کر کھاتے۔ بہرحال میٹھی چیز کا انتظام اور نمکین چیز کا انتظام اللہ پاک نے ان کے لیے کر دیا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، پہلے اللہ پاک نے میٹھی چیز کا ذکر کیا ہے، من سلوہ۔ من میٹھی چیز ہے، سلوہ نمکین چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ایک جگہ پڑھا گیا ہے، فرمایا پہلے میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی اسی ترتیب سے پہلے ذکر میٹھی چیز کا کیا ہے۔ لیکن دیکھو عرف عام کے اندر ایک رواج چل پڑا ہے، اب تو امتیازیت ہے ہی نہیں، غمی ہو خوشی ہو، حتیٰ کہ دینی ادارے ہیں
دینی ماحول ہے، اس کے اندر بھی یہ کیفیت چل پڑی۔ بعض ایسی جگہ ہیں جو امتیازیت رکھتے ہیں، اگر انتظام کرنا ہو تو پہلے میٹھی چیز پیش کرتے ہیں، بعد میں کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ لیکن کثیر تعداد میں ایسے ہی ہے، پہلے کھانے وغیرہ یعنی نمکین اشیاء پیش کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد میٹھی چیز پیش کی جاتی ہے۔ یہ کام سنت سے بھی الٹ ہے۔ یہاں خود اندازہ لگاؤ، اللہ پاک نے پہلے میٹھی چیز کا ذکر کیا ہے، بعد میں نمکین چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو محترم ساتھیو، یہ قوم جو ہے ایک دن کہنے لگی کہ ہمیں تو یہ دو چیزیں کھا کھا کر ہم تنگ آ چکے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ اس سفر کی حالت میں یہ واقعات پیش آئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح اللہ پاک خود قرآن کے اندر فرما رہے ہیں۔ اگر تم تنگ آ چکے ہو، آگے میں ابھی قرآن پڑھوں گا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر تم اس طرح کرو، اس شہر میں اتر جاؤ، اس بستی میں اتر جاؤ، اور اترتے ہوئے ایک کام کرنا ہے، سجدے کی حالت میں جھکتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا ہے، اور ساتھ ساتھ کہنا ہے توبہ استغفار، توبہ استغفار، یعنی اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی بغیر محنت کے انعام شدہ ان نعمتوں کی تم بے قدری کر رہے ہو۔ بغیر محنت کے، سادہ سی مثال ہے، ایک آدمی ہے، اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے کار خریدی ہے، وہ جم پہ آئے گا، آرام سے سلو گزرے گا۔ لیکن اگر کسی اور کی کمائی پہ بیٹے کو کار مل جائے یا نوکر کار لے کے جائے تو تم دیکھتے ہو کیسے چلاتے ہیں۔ جو گزرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں لگتا ہے کار ایندی نہیں۔ یہ تو میں نے سادہ سی مثال دی ہے۔ تو اللہ کی شان بغیر محنت کے، بغیر خون پسینے بہانے کے اللہ پاک نے یہ نعمتیں عطا کی۔ انہوں نے ان نعمتوں کی نہ شکری کی، بے قدری کی، اور ساتھ کیا کہنے لگے؟ توجہ کیجئے، کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ فرمایا جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے زمین کی پیداوار، سبزیاں، ککڑیاں، گئیوں، مسور اور پیاز پیدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہر آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ان کو کہو فلاں آبادی میں اتر جاؤ، جو کچھ تم مانگ رہے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ تم خود کہتے ہو ہم بیجنا چاہتے ہیں، ہل چلانا چاہتے ہیں، ہم یہ چیزیں پیاز ہوں
اور اسی طرح یہ توری وغیرہ ہو، مسور ہو، ہاں جی اس طرح ککڑی ہو، اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے، سبزی وغیرہ، فرمایا تمہیں یہ چیزیں وہاں مل جائیں گی، اس شہر کے اندر تم اتر جاؤ، لیکن سنو، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فرمایا جو تم مانگتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت خاری اور پستی بدحالی ان پر مسلط ہو گئی۔ ظاہری بات ہے، حال چلیں دیا پکھر تلاندہ ہے، ذلت آئی کہ نہیں آئی، اس نعمت تو بھی گئے، ہاں جی پھر کہنے لگے او ہو وہ ٹھیک آئی، آرام نال را ٹھاٹھ نال کھان دیتا سے، اب وہ کدھر سے آئی؟ خود انہوں نے اس کے دروازے بند کروائے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بکری کو ذبح کرنا تھا، کسائی نے، چھری نہیں مل رہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بکری کی عادت ہے اپنا پاؤں اپنا کھر زمین پر مارتی ہے، وہ زمین پہ مار رہی تھی، مٹی ہٹ رہی تھی، نیچے سے چھری چھپی پڑی تھی، زہر ہو گئی۔ تو کہنے والے نے کہا کہ بکری نے اپنی موت کو خود بلایا ہے، خود اپنی شامت خود لے کے آئی ہے۔ یہ تو ایک کہاوت ہے، ویسے بکری کی عادت بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ذلت خود اٹھائی ہے۔ کتنی آسانی والے معاملے تھے، آرام سے پتھر سے پانی بھی نکل رہا تھا، نلکے لواون دی لوڑ کوئی نہ نے، اور آرام سے ماشاءاللہ میٹھی چیز بھی آ رہی تھی، نمکین چیز بھی آ رہی تھی، اور دھوپ لگتی تو سایہ بھی ہوتا، طرح طرح کی ان کو نعمتیں مل رہی تھی۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ کپڑے ان کے گندے ہوتے، ہوا چلتی کپڑے صاف ستھرے ہو جاتے، اور جس طرح یہ بچے بڑے ہوتے کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑے ہو جاتے۔ کیسی کیسی نعمتیں اللہ پاک نے ان کو عطا کی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت خاری، پستی بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے انکار کرنے والے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے والے تھے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یقین کرو علماء کے صدقے سے تمہیں رزق مل رہا ہے۔ جس آبادی کے اندر مساجد آباد ہیں اور مساجد کو علماء آباد کرتے ہیں، وہ آبادیاں آباد ہیں، وہ بستی آباد ہے، وہ بستی آباد ہے، وہ محلہ آباد ہے، وہ شہر آباد ہے، جس شہر کے اندر اللہ کا گھر آباد ہے۔ اللہ کا گھر تب آباد ہوگا جب امام مسجد ہوگا۔ جب امام مسجد کے ساتھ یہ رویہ ہوگا تو مسجد کو وہ کیسے فل ٹائم دے سکے گا؟ جب وہ مسجد کو ٹائم نہیں دے سکے گا تو مسجد آباد کیسے ہوگی؟ جب مسجد آباد نہیں ہوگی وہ محلہ، وہ شہر، وہ بستی کیسے آباد ہوگی؟ تو یہی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انبیاء کو تم نے بغیر جرم کے قتل کیا، جس کی وجہ سے یہ ذلت تمہارے اوپر آ رہی ہے۔ اور ایک اور بات ہے، اللہ پاک نے ان سے کیا فرمایا کہ اس بستی میں جب آپ نے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایسے چتڑ کے بال گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، سجدہ نہیں کیا لیکن اپنے دوبر کے بل گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کہنا تھا حتتن، حتتن کا مطلب ہے توبہ استغفار، توبہ استغفار، اس کی بجائے کہہ لگے ہیں ہنتتن، ہنتتن، ہنتتن کا معنی ہے گندم، 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 یعنی اللہ سے بھی یہ بھی مذاق بنا رہے ہیں، اس کا بھی مذاق، اور اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے یہ اور طریقے سے جا رہے ہیں۔ اور ان کے اندر اکڑ کیا ہے
کہ اعمال ان کے برے، لیکن انبیاء کو بغیر جرم کے قتل کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں دیکھ لو، اگر کوئی عالم، کوئی بزرگ کسی کو تنبیہ کرے، وہ یہ نہیں کہ وہ سوچے یار انہوں نے تو بہت اچھا کیا، ہمیں آگاہ کیا، بلکہ علماء کے اوپر تنقید کا نشانہ، تنقید کے تیر پھینکے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرب قیامت ہے۔ فرمایا قیامت کے قریب وہ وقت آئے گا جب رزق کی برکات اٹھ جائیں گی، قیامت کے قریب وہ وقت آئے گا جب علم اٹھ جائے گا، قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا روحانیت اٹھ جائے گی، قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب قرآنی حروف جو ہے وہ قرآن پاک سے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری نشانی تو آ چکی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے جبرائیل اب تو میں ہوں، تو بار بار آ رہا ہے، کیا میرے جانے کے بعد بھی تو آئے گا؟ اللہ پاک کا مویشی معاف فرمائے، عرض کی یا رسول اللہ 4 دفعہ میں آؤں گا۔ ایک وقت آؤں گا میں رزق کی برکات اٹھا لوں گا، ایک دفعہ آؤں گا میں علم اٹھا لوں گا، روحانیت اٹھا لوں گا، اور ایک دفعہ آؤں گا یہ جو قرآنی حروف نقوش ہیں قرآن کے اوپر پوری دنیا سے یہ اٹھا لوں گا۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ باقی تو نشانی ظاہر ہو گئی، ہم خود محسوس کر رہے ہیں، برکات ختم، روحانیت ختم، ہاں جی، اور علم بھی ختم ہو رہا ہے۔ علم ایسے ہی ختم ہو رہا ہے نا، پہلے ہم کتابوں پہ پڑھتے تھے، اب کتابیں چھاپتے نہیں ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہر کوئی موبائل کے اوپر دیکھتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ایک وقت وہ آئے گا جب قرآن بھی بازار سے کوئی نہیں خریدے گا، کیوں؟ وہ ٹچ موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، وہیں سے تلاوت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے چھاپنا چھوڑ دیا، وہ جب انہوں نے چھاپنا چھوڑ دیا اور ادھر سے دشمنان اسلام خاص کر جو مرزیت طاقت ہے انہوں نے اوپر سے ٹائٹل تو ہمارے قرآن کا، اندر سے انہوں نے معنی اپنی مرضی کے ٹھونس دیے ہیں، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں لوگوں کا ذہن بھی بدل گیا۔ کیوں؟ ہم نے علماء کے پاس تو جانا نہیں ہے، گھر کے اندر تو دیکھتے ہیں یہ کھڑکی کس ڈیزائن کی لگی ہوئی ہے، یہ کھڑکی کا جو تالا ہے یہ کیسے ٹوٹ گیا۔ ہم ورک شاپ والے کے پاس، ویلڈنگ والے کے پاس جاتے ہیں، یار یہ کیسے بنے گی، فکر ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے گھر کی شائنیں خراب ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہمیں کوئی مسئلہ مل جائے، ہم نے کبھی اپنے امام مسجد مولوی سے نہیں پوچھا کہ فلاں مولوی صاحب فلاں جگہ پر یہ مسئلہ ہو رہا تھا، آیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کبھی نہیں پوچھا۔ بس یہی کہتے ہیں بھائی اس نے پگڑی باندھ رکھی تھی، اتنی اتنی داڑھی تھی، آخر وہ بھی تو کوئی عالم ہوگا، وہ جیسے جھوٹ موٹ وہ بول رہا ہے، اور ایسے لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو ظاہری بات ہے جب یہ حالات پیدا ہوں گے تو پیچھے سے قرآن چھاپنا ختم، اور ادھر سے موبائلوں پہ یہ حالت ہوگی۔ قرب قیامت ایک رات ایسی آئے گی جو رات بہت بڑی لمبی ہوگی، اس رات کے بعد اگلا دن جو صبح کا ہوگا، سورج آج کل تو مشرق سے نکلتا ہے، اس رات کے بعد سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، اور فرمایا اس کے بعد قرآنی حروف اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ میں بہشتی زیور کے اندر بھی میں نے پڑھا ہے، اور بھی کتابوں کے اندر پڑھا ہے۔ پیاریوں یاد رکھو، قرآن پاک کی حفاظت کرو، علماء کی حفاظت کرو، علماء کی خدمت کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو ایک نکمے ہیں، پنجابی کے اندر کہتے ہیں سکا پاتر جوار دا، نہ کام دا نہ کار دا، اسی کیڑی شے ہے، لیکن حالات بتا رہا ہوں۔ یہی اللہ پاک فرما رہے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو بغیر جرم کے انہوں نے قتل کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور نافرمانیوں کا، اس بات کا وہ حد درجے شریعت سے نکل گئے، نافرمانیاں بھی اللہ کی، اب وہ ساری بیماریاں
اس قوم کے اندر موجود ہے۔ جس بیماری کی وجہ سے پہلے انبیاء کی قوموں کے اندر عذاب آیا ہے، ایک قوم نہیں جتنی قومیں ہیں، جن کرتوتوں کی وجہ سے، جن غلطیوں ناچاکیوں کی وجہ سے پہلی قوموں پہ عذاب آیا ہے، وہ تو ایک ایک قوم پہ الگ الگ عذاب آیا تھا۔ ان ساری قوموں کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، نچاکیوں کو ہم اکٹھا کر لیں، ساری نشانیاں اس قوم کے اندر موجود ہیں۔ محترم ساتھیو، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ جس طرح پہلی قوم برائی کرتی، آپ مکمل قوم کی صف لپیٹ دیتے تھے، یعنی ختم ہو جاتی تھی، یا اللہ اس طرح میری قوم پہ عذاب نہ بھیجنا۔ اللہ پاک بطور نشانی کے اکا دکا علاقے میں اپنی نشانیاں دکھا تو دیتے ہیں، لیکن ساری قوم تو ختم نہیں نا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے۔ نہیں تو جو حالات ہمارے گزر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ نماز کے اندر بھی ہم مذاق کرتے ہیں، یہ کرسیوں کے اوپر جو نماز ہو رہی ہے یہ مذاق ہو رہا ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ ایک منٹ کے لیے سوچو، ایک آدمی ہے وہ مسجد کے اندر کرسی دیکھتا ہے، حالانکہ نماز کے 13 فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ خود اندازہ لگاؤ، وہ ادھر ادھر کام کرنا ہو، گھریلو معاملہ ہو، وہاں تو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، وہاں اس کی ٹانگ کو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر کہتا ہے میری ٹانگ دکھتی ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔ اللہ